چه لذت یارب اندر هست و بود است. یا اللہ پاک ہستی میں کیا لذت ہے، دل ہر ذرہ در جوش نمود است، ہر ذرے کے دل میں اظہار کرانے کا جوش ہے. ہم بنے کچھ، ہم اپنا اظہار کرائیں. شگافت شاخ را چون غنچہ گل، جب پھول کا غنچہ شاخ کو چیر دیتا ہے تو شاخوں میں سے نکلتا ہے نا غنچہ. تبسم ریز از ذوق وجود است، وہ پھر ہنستا ہے ذوق وجود سے. اس میں سے جب شاخ میں سے نکل آتا ہے تو وہ ہنستا ہے. غنچہ ہستی کا اظہار کرانے کی وجہ سے کہ ہم بھی ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ وہ ہستی بڑی ظلم ہے. وہ آنا ان کا یہاں ظلم ہے. جی سر. یہاں آنا ہی ظلم ہے. عدم سے وجود میں آنا بہت بڑا ظلم ہے. یا تو اس قدر بڑی طاقت کے ساتھ عدم سے وجود میں آؤ کہ وہ فنا نہ ہو تمہاری طاقت. یہاں اگر عدم سے وجود میں آتے اور طاقت ہے نہیں، 5 منٹ کا اظہار پھولوں نے کرایا پھر مر گئے، یہ کیا؟ یہ اظہار کس کام کا؟ جی لافانی قوت تو نہیں تھی نا ان کے کام پاس، کی نہیں. کسی کام کا بھی نہیں ہوا یہ اظہار. جی سر. شنیدم در عدم پروانہ می گفتو، میں نے سنا عدم میں جہاں سے آ رہی ہے یہ زندگیاں. جی سر. اس ملک کا نام ہے عدم. عدم سے وجود میں آ رہے ہیں نا. اچھا سر. شنیدم در عدم پروانہ می گفتو، میں نے سنا پروانے نے عدم میں کہا. دمے از زندگی تاب و تبم بخش، اللہ پاک سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی مجھے اظہار کی قوت بخش. جی سر. پریشان کن سحر خاکستر امرا، صبح کے وقت میری خاکستر کو، میری مٹی کو پریشان کر دینا، اڑا دینا. ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش، لیکن ایک رات کا سوز و ساز کو بخش. پروانے نے اللہ پاک سے کہا کہ صبح میری خاک کو جلا کر، وہ جو جلی ہوئی خاک ہے اس کو اڑا دینا، تم ختم کر دینا، لیکن ایک رات کا کی مہلت تو بخشو نا مجھے اظہار کے لیے کہ میں جل کے دکھاؤں. پاگل ہے کوئی؟ جی سر. ایک رات کی اظہار سے کیا فائدہ؟ کوئی دائمی زندگی مانگتا ہاں. ہے؟ جی سر. جی سر. مسلمانہ مرا حرفی اس در دل، وہ مسلمانوں میرے دل میں ایک حرف ہے کہ روشن طرز جانے جبرائیل است، وہ جبریل کی جان سے بھی زیادہ روشن ہے. نہانش دارم از آزر نہاداں، میں اس کو بت پرستوں سے، آزر نہاد بت پرست، میں اس کو بت پرستوں سے چھپا کر رکھتا ہوں کہ این سر اسرار خلیل است، کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا کوئی راز ہے میرے دل میں. بکویش رہ سپاری اے دل، مرا تنہا گزاری اے دل، محبوب کے کوچے میں مجھے چھوڑ دیتے ہو اے دل، اور تنہا چھوڑ دیتے ہو. دمادم آرزوہا آفرینی، ایک ایک منٹ میں نئی نئی آرزویں بناتا ہے دل. مگر کارے نہ داری ہے دل، لیکن ان آرزوؤں کو پھر توڑ بھی دیتا ہے، اس سے واسطہ بھی نہیں ہے اس کا. جی سر. رہے در سینہ انجم کشائی، ولے از خویشتن ناشنائی، ستاروں کے سینے میں راستہ بنا لیتے ہو، کھولتے ہو، لیکن اپنے آپ سے ناشنا ہو. ولے از خویشتن ناشنائی، لیکن اپنے آپ سے نہ محرم ہو، نہ واقف ہو. یک برخود کشا چوں دانا چشمے، کیا زیر زمین نخلے برائی. دانے کی طرح ایک دفعہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ پر نظر ڈالو. جس طرح زمین میں سے وہ درخت نیچے سے پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح تم اپنے آپ سے اپنے آپ کو پیدا کرو. جی سر. کہ جب تم اپنی نظر اپنے آپ پر رکھو گے، خود ہی کی طلب ہے نا، اپنے سے ہی عشق کرنا ہے نا، کسی اور سے کرنا ہی نہیں ہے. جب اپنا ہی نظارہ کرو گے، یا کہ برخود چوں دانا، یا کہ برخود کشا چوں دانا چشمے، اپنے آپ پر نظر کھولو نا، دوسروں پر کیا نظر کھولتے ہو؟ ہم جو نظر کھولتے ہیں تو دوسری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، آدمی یا چیزیں یا جو کچھ بھی ہے، اور ہم اپنے آپ کو تو نہیں دیکھ سک رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہا ہے. اپنے آپ کو دیکھیں نا، ایسی نظر کھول. جی بالکل.
سے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں. یکے برخود کشا چوں دانا چشمے، جس طرح دانا اپنے آپ پر نظر کھولتا ہے، دانا زمین میں سے نکل کر آتا ہے نا، کسی بھی چیز کا دانا جب بو دیتے ہو جی سر. تو وہاں سے نکل کر آتا ہے نا. یکے برخود کشا چوں دانا چشمے، کیا زیر زمین نخلے بر آئی، زمین کے نیچے جس طرح درخت نکل کر آتا ہے، اسی طرح تم اپنے وجود میں سے نکل کر آؤ. جی سر. زمین کے نیچے سے جس طرح درخت نکل کر آتا ہے، اسی طرح تم اپنے اس مٹی والے وجود سے باہر آؤ. اپنے آپ کو دیکھو کیا ہے اندر میں. اچھا. جی سر. سر در شاخسار بوستانے، چه خوش میں گفت مرغ نغمہ خوانے. صبح کے وقت باغ کی شاخ پر نغمہ گانے والے پرندے نے کہا، کیسی اچھی بات کی. برابر ہر چے اندر سینہ داری، باہر نکال جو کچھ بھی سینے میں ہے، تیرے سینے میں جو کچھ بھی ہے وہ باہر نکال. سرودے نالے آہو فغانے، کوئی اچھی آواز ہے یا فریاد ہے یا آ ہے یا فغان ہے، جو کچھ بھی اس کو باہر نکال. تو انسان کے سینے میں جو کچھ بھی ہے اس کو باہر نکال کے دیکھنا چاہیے نا، کیا کیا رکھا ہوا ہے اندر. یہ مقصد ہے. جی سر. انسان کے سینے میں تو بڑے خزانے ہیں. ہاں سر. آ رہی ہے نا سمجھ؟ بالکل. ان اندرونی خزانوں کو باہر نکال کر دیکھو. جب وہ پرندہ بول رہا ہے، پرندے میں یہ تو مثال میں بات کی ہے جی شاہ سر. نے. ہاں بالکل. ترا یک نقطۂ سربستہ گویم، اگر درس حیات از من بگیری. تجھے ایک سربستہ راز، ایک سربستہ نقطہ تجھے سمجھاتا ہوں، بولتا ہوں تجھ سے. اگر درس حیات از من بگیری، اگر مجھ سے زندگی کا سبق حاصل کرتا ہے. میری گر بطن جانے نہ داری، وگر جانے بطن داری نہ میری. اگر تیرے جسم میں جان نہیں ہے تو مر جائے گا، اگر جسم میں جان رکھتا ہے تو کبھی بھی نہیں مرے گا. جان سے کیا مراد؟ لوگ تو سب سمجھتے ہیں جان ہے نا ہمارے جسم میں، کوئی جان کبھی نہیں. جان تو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے خود ہی. تو وہ بیدار ہو کر اختیار میں آ جائے. دل تو سب بولتے دل ہے، دل ہے کہاں؟ دل صاف ہو کر جب اختیار میں آ جائے تب دل ہے. تب دل ہے. ایسے کیسے دل ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں ہوگا. اختیار زندہ نہیں ہوگا، استغفار کے بغیر پاک نہیں ہوگا. اور بے انتہا جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے وہ دیو اللہ کے راہ پر. اسی نیت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک کر دے. کیونکہ سورہ واللیل میں ایسی صورت آئی ہے، ایسی آیت آئی ہے کہ وہ مومن اپنے پیسے کو، مال کو خرچ کرتے ہیں اس لیے تاکہ وہ پاک ہو جائیں. جی سر. پہلے تو دل کو پاک کرنا ہے نا یار. جب تک دل پاک نہیں ہوگا تو بیکار ہے نا سارا کھیل. جی سر. دل کو پاک کرنا ہے، دل کو زندہ کرنا ہے، دل کو اپنے اختیار میں لانا ہے. تو بہت سی دفعہ بولا جا چکا ہے دل ایک ایتھریکل باڈی ہے جس میں لطیف رکھتا ہے، روح ہے نا دل بھی ایک. جی سر. اب اس کے اختیار میں اس کے صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے بے انتہا کثیرن کثیرہ استغفار پڑھی جائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ذکر سے جب لا الہ الا اللہ کا ذکر دل تک پہنچ جائے پاس الانفاس میں، یہ زندہ ہوتا ہے. پھر اس کو اختیار میں لاؤ. اس کے بغیر تو مانتا ہی نہیں دل زندگی کو. جسم جو زندہ ہے ہوتا ہے، جان تو ہے ہی نہیں. اپنی جان اور اپنے دل کو اپنے اختیار میں لاؤ. جان اور دل کے دونوں لطیفے الگ الگ ہیں. دل ایک الگ لطیفہ ہے، ایتھریکل باڈی، اور جان ایک الگ لطیفہ ہے. جیسے 6 لطیفے پڑے ہیں، سب جب تمہارے اختیار میں آ جائیں تب جان بنی. جب تک ان کو اپنے اختیار میں نہیں لے آتے وہ بھی مر جائیں گے، تم بھی مر جاؤ گے. میٹل باڈی جیسے ہی ڈیڈ ہوگا تو وہ سب ختم. چلو بہل افسانہ یہاں پا چراغے، حدیث سوز آواز گوش است. اس پا چراغ کا افسانہ چھوڑ دے، یعنی پروانے کا. وہ آگ پر پیر رکھتا ہے نا پروانہ، اس کی باتیں بہت سی ہم نے سن لی. چھوڑ دو اس کی باتیں، پروانے کی باتوں کو چھوڑ دو.
आशिकों की बातों में। परवाने से मुराद आशिक जी। है, इन परवानों को कोई क्या करे। कोई बात नहीं। आशिकों की बातों को छोड़ दे। मन आ परवाना ना परवाना दानम, मैं उस परवाने को परवाना जानता हूँ कि जानत सख्त कोशिश शोला नौ शख्स, कि जिसकी जान बहुत सख्त कोशिश करने वाली और शोलों को पी जाए। परवानों को तो शोले जला देते हैं ना। वो बोलता है ऐसे परवाने नहीं चाहिए, ऐसा परवाना चाहिए जो शोले को पी ले। जी सर। नहीं समझ में आ रहा है? जी अव्वल तो ये रास्ता ही इख्तियार मत करो। जी। दो रास्ते हैं ना, एक तो परवानों का और एक वो जुगनू का। क्या बोलते हैं आप लोग जुगनू को? शबचिराग नहीं गोयल जुगनू रास्ता। शबचिराग नहीं गोयल। या तो वो शबचिराग का रास्ता इख्तियार करो, ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र से पैदा होता है शबचिराग का रास्ता। थोड़ी थोड़ी मिसालों में उसने बात को समझाया शाह ने। जी अपनी खुदी पैदा करो, किसी और के हुस्न की तलब मत करो, किसी और के हुस्न की तरफ मत देखो, किसी और के हुस्न से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक, किसी के और के हुस्न पर आशिक मत हो जाओ। अपने अंदर से जो अपना हुस्न है वो निकालो ना यार। वो तो शबचिराग का तरीका है। वो जो रात को एक जलता है ना, परिंदा छोटा बुझता है, जलता है, इसको शबचिराग बोलते हैं पर्शियन में। उर्दू वाले इसको जुगनू बोलते हैं। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं इसको। इसको परवाने की बातों को छोड़ दे। उसकी बहुत से अफसाने हमने सुने हैं परवाने में। जान दे देता है ना दूसरों की आग पर। चल, अगर तू यही तरीका इख्तियार करता है, सज्जन साहब ने तो इस तरीके की तरफ दावत दी है सज्जन सरमस्त ने। इसको मेजर रास्ता कहा है सज्जन सरमस्त। लेकिन अगर तू खामखा उस परवानों वाला मजहब इख्तियार करता है, वो मजनू वाला, तो फिर ऐसा परवाना तो बन जो शोलों को पी जाए। ऐसा तो नहीं शोले तुझको खा जाए, ऐसा ना। तरह श्रेष्ठन देगा न सागर, मना आबे तरब ना के नजारा। जो तुझे अपने आप से बेगाना कर दे। मैं वो मसरत अंगेज शराब या वो पानी नहीं रखता जो तुझे अपने आप से बेगाना कर दे, तुझे बेहोश कर दे। मैं वो पानी अपने साथ नहीं रखता। बाजारम में जो दीगर मत आए, चू गुल जुस्सी न चाके न दारम। मेरे बाजार में कुछ और सौदा मत मांग, मेरे बाजार में से कुछ और सौदा मत मांग। मैं तो सिर्फ सीने की वो फूल की तरह सीने को चाक रखता हूँ। फूल का चेहरा चाक चाक होता है ना, उसमें 100 पत्तियां हैं। चुगुल जुस्सी नए चाके नदारम, यानी दर्द के सिवा मेरे पास कोई भी सामान नहीं। तू अगर यहाँ आए तो इशरत मांगता है तो मेरे पास नहीं। मत आई नहीं। जिया बीनी जे सैरे बोस्तानम, अगर जानत है कि जुस्तुजू नेस्त, इस बोस्तान की सैर करने में तुझे कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। बोस्तान से मतलब यहाँ पूरी दुनिया सैर करने आए हुए हैं ना, क्या फायदा हुआ इससे? एक पाई भी फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। जिया बीनी जे सैरे बोस्तानम, इस बोस्तान में आने का तुझे, बोस्तान की सैर से तुझे कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर जानत शहीद जुस्तुजू नेस्त, इस सारी कायनात को बोस्तान का है बात। अगर कोई जान में इश्क नहीं है, जुस्तुजू में इश्क, शदीद इश्क अगर तेरी जान में नहीं है, तो इस बात की सैर करना तेरे लिए बेकार है। देखा खाली इश्क भी काम नहीं देगा, खाली इश्क भी काम नहीं देगा। एक आदमी नुमाइश गाह में पहुंच गया, फेस्टिवल क्या बोलते हैं, एग्जीबिशन, वहाँ लाखों चीजें सजी हुई, बड़ी कीमती चीजें रखी, उसकी जेब खाली है, तो वो क्या खरीद सकेगा? कुछ भी नहीं। तो उसका टाइम जाया हुआ और परेशानी लाख हुई कम होगी।
تو پہلے قوت خرید پیدا کرو. ساری نمائش کو بھی اگر تم خریدنا چاہو جس کو خرید سکو، اتنی بڑی قوت خرید تمہاری پاکٹ میں ہونی چاہیے. ایسا نہ کر سکو تو نمائش میں مت جاؤ. ہاں؟ قوت خرید کے بغیر نمائش میں جانا موقع ہے. جی نمایم آنکھ ہست اندر رگے گل، بہار من تلس میں رنگ بو نیست. جو کچھ بھی پھول کی رگ میں ہے، پھولوں کی رگ میں ہے یا پھول کی رگ میں ہے، وہ میں تجھے دکھاتا ہوں. میری بہار رنگ و بو کا تلسم، رنگ اور بو کو دونوں فنا ہو جائیں گے. جی لفانی بہار اپنے ساتھ رکھتا ہے. جی برون برتا ہے بود و عدم شوق، فنا ہو جانے والے جہان کے چرخاو یا گرداب سے نکلا، فنا ہو جانے والے جہان کے گرداب سے نکلا. فضوتر جی جہانے کا تو کم شوق، یہ کمیت اور کیفیت والے جہان سے زیادہ ہو جاتا. خوشی اور درد دینا اس داد سے نکل گیا. ان دونوں کو چھوڑ خود ہی تعمیر کن در پیکر خیش، اپنے وجود اپنے جسم میں خود ہی کی تعمیر کر. جو ابراہیم نے ہمارے حرم شوق، ابراہیم کی طرح حرم کا مہمان بن گیا. ابراہیم کی طرح حرم کا مہمان. یہ جسم کوئی جسم میں خودی کا پیکر تعمیر کر. جن مرغانے چمن ناشنایم بشاخ آشیاں تنہا سرایم. میں چمن کے پرندوں سے ناشنا ہوں. چمن کے پرندوں سے مراد میں پوری بشریت ہے، آدمی ہے، میں ناشنا ہوں. میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں. ان کا نغمہ کچھ اور ہے، میرا نغمہ کچھ. جی بشاخ آشیاں تنہا سرایم، آشیانے کی شاخ پر تنہا نغمہ سنا رہا ہوں. جی اگر نازک دلی ازمن کرانگیر، اگر تو نازک دل ہے تو میرے سے بھاگ جا. کہ خونم میر تراؤ در نوائم، میں اپنی آواز سے خون ٹپکاتا ہوں. اللہ. میرا نغمہ تو دردناک درد ہے. جہاں یارت کے خوش ہنگامہ دارت، ہمارا مست یہ پیمانہ کر دی. یہ کتنا خوبصورت ہنگامہ رکھتا ہے یہ جہاں، سب کو ایک پیمانے کا مستور میں کر دی. نگاہ با نگاہ آمیز دادی، نگاہ نگاہ سے ملا دی. دلک دل جان سے جان بیگانہ کر دی، دل دل سے اور جان جان سے بیگانہ کر دی. ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو آنکھ آنکھ سے تو مل جاتی ہے، دل دل سے نہیں ملتا. آنکھ سے آنکھ تو ملتی، نظر سے نظر تو مل گئی نا، ایک ہو جاتی ہے نا نظر. اور دل دل سے نہیں ملتا، جان جان سے نہیں ملتا. جی آنکھ سے آنکھ ملی، دل سے طبیعت نہ ملی. تم مجھے ایسے ملے وصل کی راحت نہ ملی. کسی اور کا شعر ہے. سکندر با خضر خوش نقطۂ کو، شریک سوز و ساز بہر بر شوق. سکندر نے خضر سے ایک بڑی اچھی بات کی، بہر بر کے سوز و ساز کا شریک ہو جا. تو یہ جنگ اس کنارے عرصہ بینی، بمیر اندر نبرد و زندہ تر شوق. تو اس جنگ کو میدان سے کے کنارے سے دیکھتا ہے، عرصہ میدان کو بولتے ہیں. تو یہ جنگ اس کنارے عرصہ بینی، بمیر اندر نبرد و زندہ تر شوق. جنگ میں مر جا. تو اس جنگ کو میدان کے کنارے سے یعنی دور سے دیکھتا ہے. جنگ میں مر جا اور زندہ تر ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا بن جا، ہمارے بغیر کام نہیں چلے گا. یہ نقطہ خضر نے سکندر نے خضر کو کہا. حالانکہ خضر تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. وہ بولتا نہیں، زندہ تر ہو جا، اور بھی زیادہ زندہ ہو جائے گا تو. بسم اللہ سے. سریر کیقباد اقلیل جم خواب، کیقباد کا جھنڈا اور جم کی حکومت سب خاک. سنا ہو جانا. جی
کلیسا و بتستان و حرم خواہ، کلیسا اور بت خانے اور حرم یہ بھی خاک، ولیکن من ندانم گوہرم چیست، نگاہم برطرف گردوں تنم خاک، لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے اندر کیا گوہر ہے۔ وہ گوہر تو سب میں ہے نا، وہ تو بیچارہ بار بار سمجھا رہا ہے کہ روح کا گوہر تو سب میں آیا ہوا ہے، آیا لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے اندر کون سا گوہر ہے جو نگاہم برطرف گردوں، کہ نگاہ آسمانوں سے بھی بلند ہے اور جسم خاک ہے۔ اگر در مشت خاک تو نہادن، جی سر، دلے صد پارے خون آبا بارے، زبر نوبہاراں گریہ آمول، کہ از اشک تو رویت لال زارے۔ جی سر، اگر تیری مشت خاک میں یعنی اس مٹی کے جسم میں رکھا، دلے صد پارا 100 ٹکڑے دل، جسے آنسو بہانے والا 100 ٹکڑے دل تیری مٹی کے جسم میں رکھ دیا، زبر نوبہاراں گریہ آمول، بہاروں نوبہار ابروں سے رونا سیکھ، اشکے کہ اشکے تو رویت لالا زارے، کہ تیرے آنسوؤں سے لالا زار پیدا ہوں۔ لالا زار سے مراد یہ لالا زار نہیں ہے یار، جی سر، اس طرح بہار کے موسم کی اب بارشوں سے وہ لالا زار پیدا ہوتے ہیں، پھول وول پیدا ہوتے ہیں، لالا زار میں سب کچھ آ گیا، اس طرح رو بہار کے موسم میں جس طرح بارش ہوتی ہے، ابر روتا ہے، جی سر، اسی طرح رو تاکہ تیرے اندر بھی لالا زار پیدا ہو۔ دمادم نقشہ تازہ ریزر، بیک صورت قرار زندگی نے، زندگی کو ایک صورت پر آرام نہیں ہے، نئے نئے نقش بناتی ہے، جی وہ ہمارے اندر بھی بنا رہی ہے نا، ایک ایک منٹ میں 10 سال پہلے آپ کچھ اور تھے، 15 سال پہلے آپ کچھ اور تھے۔ جی اگر امروز تو تصویر دوش است، بقا کے تو شرار زندگی نے، جو کچھ تو کل چاہتا تھا وہی آج چاہ رہا ہے، تو تیری زندگی میں شرار نہیں ہے، نئی نئی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ جی جو ذوق نغمہ در جلوت آرد، قیامت افغنم در محفل خیش، جب گفتگو کا ذوق مجھے محفل میں لے آتا ہے تو میں اپنی محفل میں قیامت برپا کر دیتا ہوں۔ جی جو میخواہ ہم دم خلوت بگیرم، جب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں چلا جاؤں، جہارا گم کنم اندر دل خیش، پورے جہان کو اپنے دل میں گم کر لیتا ہوں۔ دل کی وسعت ہے نا اتنی بڑی، سارا جہان اس میں سما جاتا ہے۔ چمی پرسی میانے سینہ دل چیست، خرد چوں سوز پیدا کر دل شو، کیا پوچھتا ہے کہ سینے کے اندر دل کیا ہے؟ جی عقل نے جب سوز پیدا کر لیا، جب درد پیدا کر لیا تو وہ دل بن گئی، جی نیا نکتہ ہے بالکل۔ دلت ذوق تپش دل بود لیکن، جو یک دم از تپش افتاد گل شد، دل اس وقت تک ہی دل ہے جب تک اس میں تڑپ ہے، جی جب تک اس میں حرارت ہے، جب تک اس میں عشق کا سوز ہے، اس وقت تک ہی دل ہے۔ جو یک دم از تپش افتاد گل شد، جب تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ تڑپنے سے رہ گیا، جی اس کی حرارت کم ہوئی، وہ مٹی بن گئی۔ خرد گفت او بچشم اندر نہ گنجت، عقل نے کہا کہ وہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں میں نہیں سما سکتا اللہ۔ خرد گفت او بچشم اندر نہ گنجت، نگاہ شوق در امید و بیم است، شوق کی نگاہ امید اور نا امیدی میں۔ نمی گردد کہن افسانہ طور، کہ در ہر دل تمنا کلیم است۔ جی سر، طور کا افسانہ پرانا نہیں ہوتا،
نمی گردت کون افسانہ ہے طور کا افسانہ پرانا نہیں ہوتا. طور پر حضرت موسیٰ پاک نے فرمایا تھا نا رب ارنی اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو سارے دل ہی یہ چاہتے ہیں اللہ کو دیکھنا کون نہیں چاہتا. نمی گردت کون افسانہ ہے طور کے در ہر دل تمنا ہے کلیمت. ہر ایک دل میں وہی تمنا ہے جو حضرت موسیٰ کے دل میں تھی. یعنی اللہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں ہے ہے کنشت و مسجد و بت خانہ و دیر پارسیوں کا عبادت خانہ. کنشت پارسیوں کا عبادت خانہ. کنشت و مسجد و بت خانہ و دیر جوئی مشت گلے پیدا نہ کر دی. انہوں نے مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں بنایا. پارسیوں کے عبادت خانے نے, مسجد نے اور بت خانے نے اور جہان نے. یہ حکم غیر نہ تمام جز بدل رست تو اے غافل دل پیدا نہ کر دی. آزاد ہو جانا دل کے سوا کسی اور کے حکم سے نہیں ہے. آزاد ہو جانا دل کے سوا کسی اور کے حکم سے نہیں ہے. تو اے غافل دل پیدا نہ کر دی. تو وہ غافل تو نے دل کو پیدا نہیں کیا. اور پارسیوں کے عبادت خانے نے, مسجد نے اور بت خانے نے سب مٹی کے جسم پیدا کیے. دل تو کسی سے بھی نہیں پیدا ہوا ہے. اور آزاد ہونا بغیر دل کے حکم سے ہو نہیں سکتا. دل پیدا کرو. نہ پیوستم دری بستا سرا دل یہ بندے این وہاں آزادہ رفتم. میں نے اس دنیا کے باغ میں کسی سے دل نہیں لگایا. اس کی اور اس کی قید سے آزاد گیا. جو بعد صبح کر دی دم دمے چند. جب میں نے جس طرح صبح کی ہوا پھرتی ہے باغوں میں, جب میں تھوڑی سی دیر کے لیے اس طرح پھرا, گلارا آپ رنگے دادا رفتم. میں نے پھولوں کو نمی اور رنگ عطا فرمایا. بخود باز آورت رندے کون را میں برنا کے من در جام کردم. پرانے شرابی کو وہ اپنے آپ سے باز رکھتی ہے. یعنی پرانا شرابی بھی اگر میری وہ شراب پی لے اپنے ہونے سے ہاتھ اٹھا لے, یہ مقصد ہے. بخود باز آورت رندے کون را اگر پرانا شرابی میں برنا کے من در جام کردم. شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی طاقتور ہوتی ہے. نئی شراب اس کے مقابلے میں کم طاقتور ہوتی ہے. بولتا ہے میں نے وہ نئی شراب جو اپنے جام میں ڈالی ہے اگر پرانا شرابی اس کو پی لے تو اپنے ہونے کو چھوڑ دے. منی میں چوں مغان نے دور پیشی میں نے یہ شراب پرانی شراب کی طرح یہ چشمے مست ساقی وام کردم. ساقی کی مست نگاہوں سے اس کو قرض لیا ہے. جی سر. سفالم رہا میں وہ جام جم کرد. میری مٹی کو اس نے جام جم کر دیا اس کی شراب نے. اس کی شراب نے میری مٹی کو جام جم کر دیا. جمشید بادشاہ ہے ایران کا, اس کے پاس کوئی ایسا جام تھا کہ وہ ساری کائنات کی سیر اس اپنے جام میں ہی کر لیتا تھا. تمثیلوں میں بات ہے, ساری کا جام ہے. اس کا دل کو اتنا صاف تھا تو مشہور ہو گیا جام جمشید. سفالم رہا میں وہ جام جم کرد. اس کی شراب نے میرے مٹی والے جسم کو جمشید کا جام بنا دیا. اللہ پاک کی شراب. درون قطرہ پوشیدہ یم کرد. باہر میں ایک قطرہ ہوں اور اندر سے سمندر مجھے بنا دیا. اس کی شراب نے مجھے اندر سے سمندر بنا دیا. جی سر. خرد اندر سرم بتخانہ رے خلیل عشق دیرم را حرم کر. عقل نے میرے سر کو بتخانہ بنا دیا جی اور عشق کا خلیل
اس کے خلیل نے اس بتخانے کو حرم بنا دیا، عقل نے میرے سر کو بتخانہ بنا دیا، اور ابراہیم خلیل کے عشق نے اس بتخانے کو حرم بنا دیا۔ خرد زنجیری امروز و دوشت، پرستارے بتانے چشم و گوشت، آج اور کل کی قیدی عقل، عقل آج اور کل کی قیدی ہے، اور آنکھوں کانوں والوں بتوں کی پرستش کرنے والی ہے۔ صنم در آسنی پوشیدہ دارت، وہ اپنی بغل میں چھپا ہوا بت رکھتی ہے عقل۔ برہمن زادہ زنار پوشت، یہ عقل برہمن کی بیٹی ہے اور بتوں کی غلامی کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے۔ جی سر، عقل جو ہے وہ برہمن کی بیٹی ہے۔ خرد اندر سرے ہر کس نہادن، تنم چوں دیگرا از خاک و خون است۔ جس طرح اوروں کے سر میں عقل ہے، اسی طرح میرے سر میں بھی عقل انہوں نے رکھی۔ خرد اندر سرے ہر کس نہادن، تنم چوں دیگرا از خاک و خون است۔ میرا جسم بھی خاک اور خون سے بنا ہوا ہے، یا میرے جسم میں بھی خاک اور خون ہے۔ ولی این راز کس جز من نہ داند، ضمیر خاک و خونم بے چگون است، لیکن اس راز کو میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔